السلام علیکم تعلیم کے ساتھ میں ہوں جاوید مارم گھلو۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وفاقی حکومت کے جانے کے بعد جو ہے الیکشن کی سرگرمیاں جو ہے تیز ہو گئی ہیں۔ اس حوالے سے نواب فیصل جوانا صاحب امیدوار برائے MP حلقہ PP 130 ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ رہے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں اور آنے والے الیکشن میں وہ جیت کے لیے کتنے پر امید ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ میں پاکستان PMLN کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ آنے والا الیکشن جو ہے وہ کانٹیسٹ کروں گا، اور میں صرف دو چیزیں پبلکلی بتانا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب PMLN کو یہ حکومت ملی تو اس وقت اس ملک کی اکانومی کی کیا صورتحال تھی، اور جب وہ تقریباً 1.5 سال کے بعد وہ جا رہے ہیں تو آج آپ کے فارن ریزروز جو ہیں وہ کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ مہنگائی ہوئی، اور نہ صرف پاکستان میں مہنگائی ہوئی بلکہ پوری دنیا میں ہوئی، لیکن اگر اس 1.5 سال کا ٹینیور دیکھا جائے تو پاکستان مسلم لیگ کی حکومت نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے، لوگوں کو ریلیف دیے ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے بات کی جائے تو انہیں 25% جو ہے ان میں انکریز لے کے آئے ہیں۔ اسی طرح اگر ڈیولپمنٹ کی بات کی جائے جو کہ 4.5 سال سے رکی ہوئی تھی، یہ CPEC کے منصوبے رکے ہوئے تھے، اور باقی انہوں نے میں سمجھتا ہوں ان 1.5 سال میں ان کو سٹریم لائن کیا ہے، اور سکھر سے کراچی تک موٹر ویز سٹارٹ کی ہیں۔ اگر آپ اپنے ہی علاقے کی بات کریں تو صرف چند دنوں کے لیے PMLN کی حکومت پنجاب میں آئی اور انہوں نے 4.25 ارب روپیز کی اسکیم دے دی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پبلکلی جب ہم فیلڈ میں آئے ہیں تو لوگوں کی بڑی پذیرائی ہے، اور لوگ بڑا پسند کر رہے ہیں کہ PMLN کے 1.5 سالوں میں جو انہوں نے پرفارم کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں بہت اچھے ریزلٹس متوقع ہیں۔ PDM کا جو دعویٰ ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ عمران خان نے توشہ خانہ سے چوری کی ہے، تو اس حوالے سے آپ کی PDM کا کیا موقف ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کی گرفتاری انتقامی کارروائی ہے یا واقعی انہوں نے کوئی چوری کی، اس پر آپ کیا موقف ہے؟ دیکھیں، اب تو الزامات سے بات آگے بڑھ گئی۔ اب تو عدالت نے سرٹیفائیڈ چور ڈکلیئر کر دیا کہ ایک شخص نے جو چوری کی ہے، اب تو کورٹ نے اس کو، میرے کہنے سے یا آپ کے کہنے سے فرق نہیں پڑتا، فرق تو دیکھیں عدالت کے کہنے سے پڑتا ہے۔ جب عدالت نے ایک فیصلہ کر دیا ہے تو اس کے بعد یہ ڈاؤٹ والی بات ہی ختم ہوگی کہ انہوں نے جو ہے وہ چوری کی یا نہیں، بلکہ اب تو وہ سرٹیفائیڈ چور ہے۔ اور نہ صرف اس ایک کیس میں بلکہ جو ان کے باقی کیسز ہیں، جو القادریہ ٹرسٹ کا کیس ہے وہ بھی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی کیسز میں ڈیفینیٹلی ان کو کنوکشن بھی ہوگی، اور وہ اس وقت بھی سزا یافتہ ہیں اور مزید وہ سزا یافتہ ہوں گے۔ مقامی سیاست کے حوالے سے بات کریں گے کہ آپ کے مد مقابل امیدوار اس وقت میدان میں نہیں ہیں، تو ان کی کارکردگی کے حوالے سے یا ان کی غیر موجودگی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اگر وہ جو انہوں نے 6 مہینے میں کرتوت کیے ہیں، کرپشن کی ہے، اگر وہ نہ کرتے تو یقیناً آج فیلڈ میں ہوتے۔ اگر آپ 6 مہینے جو ہیں وہ کرپشن کریں گے اور لوگوں کے ساتھ جو ہے لوگوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالیں گے، تو جب لوگوں کو موقع ملے گا تو وہ بھی آپ کو اپنے درمیان نہیں دیکھیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں کی کرپشن کی وجہ سے اینٹی کرپشن میں ان کے خلاف FIR ہے، اور آج FIR کے ڈرے ہوئے اگر وہ صاف ستھرے ہوتے تو یقیناً وہ فیس کرتے اور اپنا کیس جو ہے کورٹس میں لے کے جاتے۔ لیکن 4 مہینے سے بھاگنے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے کرپشن کی ہے۔ بہت شکریہ نواب صاحب کے۔